سورۃ اللہب، اس کی تھیم دو لوگوں پر مشتمل ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل پہ۔ ابو لہب کا نام اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، جبکہ جمیل کو اللہ نے محذوف کر دیا، اس کا نام صرف اشاروں میں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو لوگ ہیں یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار مردوں اور عام عورتوں کے بارے میں اور کفار مردوں کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے ہم مردوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کفار مرد 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو ہیں فرینڈلی ڈس بلیورز، یعنی کہ جو دوست قسم کے، ہر قسم کے کافر جو ہیں وہ برے بھی نہیں تھے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون میں ہر قسم کے کافروں سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ الکافروں سے مراد تھے وہ جو ضدی قسم کے کافر تھے، جو بالکل اینڈ وقت تک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ وہ کافر تھے۔ فرینڈلی کافر بھی تھے، وہ کون تھے؟ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ابو طالب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پولیٹیکلی بہت سپورٹ کیا، آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی تھے تو انہوں نے شہادت قبول نہیں کی، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ اگر میں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا تو لوگ کیا میرے بارے میں بات کریں گے، کہ یہ اپنے ڈر گیا۔ تو اس لیے ابو طالب، لیکن ابو طالب ہم سب کے محسن ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی تک پروٹیکٹ کیا، اور ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے عام الحزن میں، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے یکے بعد دیگرے ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں سیم سال میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت تکلیف دہ سال تھا، کیونکہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں ان کے سپورٹرز تھے۔ ابو طالب کے علاوہ مطعم بن عدی نے شرافت کا حق ادا کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تو وہ جب واپس پناہ میں آئے تو مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں ان کو واپس مکہ لے کر آئے، اور مکہ والوں کو دھمکی دی اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پناہ میں ہیں، آپ لوگ ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو مطعم بن عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرینڈلی کافر دوست تھے، لیکن انہوں نے بھی کفر نہیں کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول نہیں کیا، اور انہوں نے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ اگر ابو طالب اور مطعم بن عدی اگر اسلام قبول کرتے تو ان میں اتنی خیر تھی، اتنی شرافت تھی ان دونوں میں، کہ ان کا درجہ ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر ہوتا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبل اینیمیز تھے، یعنی کہ تھے وہ دشمن لیکن وہ نوبل تھے، یعنی کہ اچھے تھے۔ اچھے اس طرح تھے کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسا دشمن ہے جو نقصان نہ پہنچائے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اگزامپل اسکالرز بتاتے ہیں کہ وہ ہے ابو جہل کی۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتا تھا، وہ عام طبقے کو اور جو غلام طبقہ تھا ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر وہ لڑتا تھا تو وہ اس لیے کہ وہ اپنے کفر کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل میں کوئی پوٹینشیل دیکھا تو انہوں نے وہ دعا فرمائی، اور انہوں نے اس دعا میں ابو جہل نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے دعا کیسے کی کہ یا اللہ، عمر ابن الحشام جو کہ ابو جہل کا اصلی نام تھا، عمر ابن الحشام اور عمر ابن الخطاب دونوں میں سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ العلق جو ہے اس کی جو آیت نمبر 11 اور 12 ہیں، ارائیت ان کان علی الہدی اور او امرا بالتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں اس شخص کو جو ہدایت کی طرف آ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لے، یا وہ حکم پرہیزگاری کا حکم دیتا، کتنا ہی قریب تھا وہ کہ وہ شخص ہدایت پہ آتا۔ تو یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو 2 آیات ہیں سورۃ العلق کی آیت نمبر 11 اور 12، یہ ابو جہل کے کانٹیکسٹ میں ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں کہہ دیتے ہیں ارائیت ان کذب وتولی، کہ بھلا دیکھیں یہ تو جھٹلاتا ہے اور یہ تو منہ موڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اسکالرز کہتے ہیں ابو جہل کے لیے اتاری کہ یہ ہدایت پہ آ جاتا، تقوی اختیار کر لیتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، لیکن یہ تو آیات کا کذب کر رہا ہے اور منہ موڑ کے جا رہا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر ابو جہل
دین قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس کا جو رتبہ ہے وہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسا ہوتا۔ تو یہ ہم کفار کی کیٹیگری بھی اسٹڈی کریں جو قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے تیسری ٹائپ کے کفار وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا اپنا ایک اون ایجنڈا تھا کہ ہماری عزت ہے۔ ان میں اگزامپلز آتی ہیں عتبہ ابن ربیعہ کی اور ولید ابن مغیرہ کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ تو نہیں لیکن مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی طرف اشارے کیے ہیں۔ جب ہم کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، سیرہ پڑھتے ہیں آیتوں کی، سورتوں کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اشارہ کس شخص کی طرف ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بہت نامی ان کا شاعر تھا، جبکہ عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ ڈبیٹر تھا، بہت زیادہ شعلہ بیاں۔ تو ولید بن مغیرہ کے پاس بار بار کفار گئے اور اس سے کہا کہ آپ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی شاعری بتائیں، تو وہ کہتا تھا یہ شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں حلاوت ہے، مٹھاس ہے، تو تم لوگ اس کو شاعری تو کہہ ہی نہیں سکتے ہو۔ ہاں تم لوگ ایسے کرو، ولید بن مغیرہ نے کہا تم لوگ ایسے کرو، کفار کو آئیڈیا دیا کہ تم اس کو کہو کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ نہ آئے عقل کو وہ جادو کہہ دو، اور یہ کہو کہ یہ ایسا جادو ہے جو فیملیز میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے، کہ کوئی بیٹا مسلمان ہو رہا ہے، کسی کا باپ مسلمان ہو رہا ہے، تو یہ فیملیز میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے، کوئی کافر ہے کسی فیملی میں، کوئی مسلمان ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں عتبہ اور ولید اسلام قبول کرتے تو یہ منافقین میں سے ہوتے، جیسے امیہ ابن خلف جو ہے اسلام لایا لیکن اصل میں وہ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، ہپوکریٹ تھا۔ اور چوتھی مثال قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بتا دی وہ ہے ابو لہب کی۔ کون ہے ابو لہب؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، دین کو برا بھلا کہتا ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور ہمسایہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلکلی سب سے پہلے انسلٹ کرنے والا، ہیوملیٹ کرنے والا اپنی بیوی اور بچوں سمیت، یہ وہ پہلا شخص تھا، اور اس کی فیملی میں سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کبھی پتھر مار کے تو کبھی تھوکنے کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام لے کر قرآن پاک میں بتایا کہ یہ شخص کتنا اخلاقی پستی میں تھا، اور قیامت کے دن بھی یہ جہنم کی پستیوں میں ہوگا۔ کیونکہ عربوں میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ خاندانی شرافت تھی کہ گھر والوں کا ساتھ دیا جاتا۔ ابو طالب نے ان کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم کے تمام لوگوں نے دیا، لیکن ابو جہل اپنی بخل، اپنی بزدلی اور اپنی گھٹیا عادت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے جاتا گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ مرد تھے چار کیٹیگریز کے، چار کیٹیگریز کی عورتیں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ یہ عورتیں کون ہیں؟ ان کا ہمیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں پتہ چلتا ہے۔ یہ عورتیں ہیں کہ ان کی یہ ونڈرفل ویمن ہیں، اور ان کے گھر والے بھی ونڈرفل ہیں، یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ مقام کی عورتیں ہیں، اور ان کے گھر والے بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور یہ کن کی گارڈین شپ میں بڑی ہو رہی ہیں، پل رہی ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو ان کا ذکر سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ایک فرعون، ایک جابر حکمران کی بیوی ہیں، جو کہ حکمران ظالم ہے، ان کا ذکر آ گیا آیت نمبر 11 میں سورہ تحریم کی۔ خود یہ بہت ونڈرفل ہیں، لیکن ایک ظالم جابر کی زوجہ ہیں۔ پھر تھرڈ کیٹیگری میں ٹیریبل ویمن ہیں، لیکن گارڈین شپ بہت زبردست لوگوں کی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ امرات اللوت اور امرات النوح، کہ یہ خود وہ کرپٹ تھیں عورتیں، لیکن خیانت کی انہوں نے، ان کے خود جو نبی تھے، ان کے جو شوہر تھے وہ دونوں نبی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ انہوں نے خیانت کی۔ ان کا ذکر سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں آیا۔ تو یہ تین کیٹیگریز تھیں، اور چوتھی کیٹیگری اس عورت کی ہے جو سب سے بری ہے، اور وہ ہے جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جمیل کو اور ابو لہب دونوں ورس کیٹیگریز ہیں مردوں میں اور عورتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں برے لوگوں کو اس سورہ میں اکٹھا کر دیا، اور بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے دو نیگیٹو مل کے ہمیشہ پازیٹیو ہی بنائیں، بلکہ انہوں نے نیگیٹیوٹی میں کمال پہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ تو یہ جو تھا اس سورہ کا ایک
پہلو تھا اس کو اس طرح سے دیکھنے کے لیے۔ اور اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النصر، سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کا خود میں کیا کنیکشن ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی بات کی، سورۃ الکافرون کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو دو دین ہو گئے۔ ابھی دیکھیں یہ جو دو دین ہیں ان میں سے ایک دین جھوٹا ہوگا اور ایک دین سچا ہوگا، ایک ریلیجن سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، بے شک باطل مٹنے والا، ختم ہونے والا ہی ہے۔ تو یہ جو جاء الحق ہے یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ سورۃ النصر سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ جاء الحق جو ہے وہ ہمیں سورۃ النصر میں پتہ چلا، اور زاہق الباطل یعنی کہ باطل اور کافر لوگوں کا انجام سورۃ اللہب میں پتہ چلا، تبت یدا ابی لہب وتب سے۔ دونوں صورتیں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب جو ہیں وہ پیش گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، اور یہ جو صورتیں ہیں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب یہ اس طرح سے سورۃ الکافرون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ ایک قرآن پاک کا خوبصورت ربط ہے آپس میں، جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پلانٹس کے جیسے سیڈ ہوتے ہیں تو وہ سیڈ کہیں اور ہوتے ہیں دبے ہوئے، لیکن ان کے جو فلاورز ہیں، جو ان کی خوشبو ہے قرآن پاک میں، جو ان کے میننگز ہیں، ہمیں وہ دوسری آیات ایکسپلین کرتی ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا بعض حصہ بعض کو ڈیفائن کرتا ہے، ہمیں ایکسپلین کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم آیات پڑھتے ہیں کسی بھی سورہ کی تو ہمیں دوسری آیات سے بھی ان کے ریفرنسز مل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرعون اور ابو لہب۔ فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے تباب، جبکہ ابو لہب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ ہے تب۔ فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 37 میں، کیونکہ فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 37 آف سورہ مومن میں جو لفظ استعمال کیا نا وہ ہے وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فریز ہے، آیت کا اینڈ کا حصہ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ وہ روک دیا گیا۔ سدو میں بہت شدت ہے، تشدید کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل روک دیا گیا، یعنی کہ اللہ نے ہی اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو سبیل سے، صراط مستقیم سے روک دیا گیا۔ فرعون جیسے لوگ ہوں یا ابو لہب جیسے لوگ ہوں جو اپنے انبیاء کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جاتے ہیں اپنے زور بازو سے، ہر طرح کے مذاق اڑانے سے، اپنی پاور کا غلط استعمال کر کے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی سورہ مومن کی آیت نمبر 35 پہ کہ ہر جبار، ہر متکبر کے دل پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مومن کی کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، وہ ہر ایک یعنی کہ ہر ایک متکبر، ہر ایک مغرور شخص کے دل پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کیس کلوزڈ، ریجیکٹڈ، ریفیوزڈ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے کیسز کلوز کر دیتے ہیں، جنت میں ان کی انٹری نہیں ہے۔ اور کیس کلوز ہونے کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی حساب نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ ان کا جو انجام ہے وہ آگ ہے، نارن ذات لہب۔ تو یہ تھا لفظ تباب جو فرعون کے لیے استعمال ہوا، اور تب ابو لہب کے لیے استعمال ہوا۔ روٹ ورڈ ایک ہے اور تب کے ہم معنی جان گئے ہیں اب کہ تب کے معنی ہیں کسی بھی چیز کا ہلاک ہونا اور آہستہ آہستہ ہو کے ہلاک ہونا اور مکمل طور پہ برباد ہو جانا۔ اب اس صورت سے ہمیں لیسنز تو یہ کہ یہ ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، مختلف واقعات ہیں ہسٹری کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے لیسنز بھی یہ ملتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے دکھ کا، اور خاص کر جب کوئی کام اللہ کے لیے کوئی انسان کام کر رہا تو اس کے ہم دکھ کا ذریعہ نہ بنیں، ہمیشہ لوگوں کو سپورٹ کریں دین کے کاموں کے اندر، اور
یہ نہیں ہے کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہم مسلمان ایسے کیوں سوچیں، لیکن ہم لوگ بھی کسی لیول پہ جا کے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات چیت میں، ہر چیز میں، معاملات میں خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک لیسن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مال ہو، پاور ہو آپ کے پاس، آپ کی وراثت ہو، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، پیسہ ہو، یہ سب ورتھ لیس ہیں، کوئی کسی کام کے نہیں ہیں اگر ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے اعمال اللہ کی رضامندی کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح ہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے تمام جو کام ہیں، ہمارے زور بازو، ہمارا مال، ہمارا کسب، ہماری اولاد، وہ سب صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی میں مصروف رہے۔ پھر ایک اور ہمیں سورہ لہب سے جو اگزامپل ملتی ہے، جو ایک لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک تو ابو لہب اپنی اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا تھا، پھر جو اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے، جیسے جمیل نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، تو وہ بھی ایکولی بلیم وردی ہے، ایکولی گناہ کا ہوگا۔ تو ایک تو شخص جو گناہ کی بنیاد رکھتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ جو ساتھ میں مدد کرتے ہیں، ان کو بھی ایکولی وہی پنشمنٹ پھر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ پھر ایک اور ہمیں یہ سبق اس چیز سے جو ملتا ہے کہ جمیل اور ابو لہب اللہ تعالیٰ نے خاص کر استعمال کیے، ان کے نام ہمیں بتائے ہیں، مینشن کیے ہیں ان کے نام، کہ ان کی دشمنی اسلام کے لیے کتنی زیادہ تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور کتنا کلوز ریلیشن شپ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان سے دور کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ سے الگ کر دیا، کیونکہ جب ہم دین کے معاملے میں سیم پیج پہ نہیں ہوں گے، سیم بات پہ نہیں ہوں گے، تو ہمارا پھر ان رشتہ داروں سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان لوگوں سے اب کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بے شک وہ آپ کے چچا ہی ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مختلف نسلوں سے تھے، مختلف کنٹریز سے تھے، مختلف زبان بولنے والے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اہل کہا۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل البیت میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی کس طرح ان کے والد ان کو وہ آگ کی پرستش کرتے تھے ایران میں، کس طرح ان کو چینز میں بند کر دیتے تھے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آگ کی پرستش کریں۔ پھر حضرت سلمان فارسی کرسچن ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو بیچ دیا جاتا ہے، یہودیوں کے وہ غلام بن جاتے ہیں۔ کس طرح پھر وہ آزاد ہوتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت اویس کرنی تھے جو یمن کے رہنے والے تھے، اور وہ واحد صحابی ہیں جن کو ہم صحابی، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت لی، قبول کیا اسلام کو۔ لیکن حضرت اویس کرنی وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پیغام آیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ بہت بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ وہیں پہ یمن میں رہ کے اپنی والدہ کا خیال رکھو۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، تو حضرت اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے۔ پھر جب وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ آئیں تو ان میں جو یمن کے قبیلے کرن کے لوگ ہوں گے، ان میں جو شخص ہوگا اویس، اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا ضرور کریں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ کرن جو یمن کا ایک قبیلہ تھا وہاں سے کہا کہ یہاں پہ کون شخص ہے، تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طرح ان کو بہت حیرت ہوئی حضرت اویس کرنی کو جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا، کیونکہ ایک ظاہر بات تھی تو یہ وصیت ہو گئی، تو حضرت عمر کے لیے پھر انہوں نے دعا کی۔
تو یہ بات، یہ مثال اگزامپل سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے، ان کی شجرہ نسب سے نہیں تھے، ان کی ریس سے نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشی کتنی تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت کرتے تھے کہ اب ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ سے اذان نہیں دی جاتی تھی، خاص کر جب وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ محبتیں تھیں ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، تو ہم سب ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ابو لہب جیسے لوگ بھی تھے جو اتنے قریبی ہو کے بھی یہ رضی اللہ عنہ نہیں بن سکے، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ تو ہمارے لیے اس میں اگزامپل ہے کہ ہم ان چیزوں سے یہ لیسن لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں، ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کتاب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے اس کو پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جو صحیح مومن اور جو صحیح مفلح کا درجہ ہے انشاءاللہ اب ہم نے وہ اچیو کرنا ہے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اور ہمارا ٹارگٹ دنیا نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ العزیز جنت ہے، اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت کے سمجھنے میں اگر ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی یا کوئی مبالغہ آرائی ہو گئی ہو یا کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے ذہنوں میں صرف وہی علم ریٹین رہے، ہماری میموری میں وہی بات یاد رہے جو ہمارے لیے نافع ہے، اور ہمیں قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔